رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے سارے۔ ٹھیک ہے جی، ان تین چیزوں کو جو ہے وہ آج کے درس میں ہم نے کیا سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ امکان، دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں وجوب، اور تیسرے کو ہم کیا کہتے ہیں امتناع، ٹھیک ہے جی۔ امتناع جو ہے وہ ہماری زیر بحث نہیں رہے گی یہ چیز، ٹھیک ہے۔ ہماری جو زیر بحث ہے یہ دو ہی چیزیں ہیں، امکان اور وجوب، ٹھیک ہے۔ امتناع کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ عدم، یہ وجود اور یہ بھی کیا وجود، یعنی یہ اصل میں کیا ہے، وجود کی دو قسمیں ہیں، وجود یا امکان، یا وجود کیا ہوتا ہے وجوب، اور یہ کیا ہے ہمارے پاس عدم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم کیا کہیں گے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے، وجود ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ امکان ہے جسے کیا کہتے ہیں ممکن الوجود، یا اسے ہم کیا کہتے ہیں وہ وجوب ہے یعنی واجب الوجود، ٹھیک ہے۔ یا اگر وجود نہیں ہے تو وجود کے مطابق ہم کیا ہے عدم ہے، عدم یعنی اس کا اصلا وجود ممکن ہی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عدم کو کیا کہتے ہیں کہ یہ عدم کیا ہے کہ اس کے وجود کو اگر فرض کریں تو وجود کیا ہو جائے گا، محال ہو جائے گا، یعنی یہاں پہ کیا رکھتے ہیں وجود رکھتے ہیں کہ یہ وجود کیا ہے امتناع ہے، یعنی وجود کیا ہے محال ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا عدم کیا ہے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وجود اس کا کیا ہے محال ہے، امتناع کیا مطلب محال ہے، اور اس کا عدم کیا ہے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فرض کریں کہ ہم کہیں کیا کہیں کہ انسان اور لا انسان، اس کا آپ ہمیں کیا وجود دکھائیں کہ انسان بھی ہو اور اسی ٹائم پہ لا انسان بھی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ اس کا وجود محال ہے، یہ ایک آپ نے ایسی چیز ہمیں بنانے کے لیے کہی کہ جو عقلی طور پہ ممکن نہیں ہے، جو ممتنع ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ انسان اور لا انسان کا وجود کیا ہے ممتنع ہے، اور اس کا عدم کیا ہے ضروری ہے، یعنی انسان اور لا انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی کیا ہوگا عدم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ امتناع کیا ہماری زیر بحث نہیں ہے، فی الحال ہم اس کے بارے میں کیا بحث نہیں کرتے۔ ہم بحث کیا کرتے ہیں کہ وہ چیز جس کا وجود ہوتا ہے عدم نہیں ہوتا، یہ تو کیا ہو گیا عدم اس کے ضروری ہو گیا نا۔ جس چیز کا وجود ہوتا ہے وہ عقل کتنی طرح کا سوچ سکتی ہے، ساری بحث کیا ہو رہی ہے انسانی عقل کے اندر ہو رہی ہے، اسی کے اندر سوچا جا رہا ہے۔ عدم کے متعلق تو عقل نے یہ کہہ دیا کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا عدم ضروری ہوتا ہے، جیسے ہم کیا کہتے ہیں نقیضین کا جمع ہونا، جیسے کیا کہتے ہیں ضدین کا جمع ہو جانا، رات بھی ہو اور اسی ٹائم پہ دن بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ عدم ان کا ضروری ہے، وجود ان کا محال ہے۔ اچھا، اب ہم بحث کیا کریں گے خود وجود کے بارے میں کریں گے کہ جن کا وجود ہے یعنی محال نہیں ہے، وجود ہے، تو اس کی کیا دو قسمیں ہوتی ہیں عقل انسانی میں۔ عقل انسانی یا تو یہ سوچتا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا وجود ضروری ہے۔ وجود ضروری ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس کے لیے عدم بھی ممکن ہے، میں بس یہی سوچوں گا کہ وہ ازل سے شروع سے ہمیشہ تک اس کا وجود ضروری ہوگا، اس کے اندر امکان یعنی عدم کا امکان تک اس میں نہیں پایا جاتا، اور وجود کا امکان بھی نہیں ہے، وجود بلکہ کیا ہو گیا وجود نہ فقط ممکن ہے بلکہ وجود کیا ہو گیا واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کا ہونا بھی ممکن ہے اس کا نہ ہونا بھی ممکن ہے، اسے کیا کہتے ہیں واجب الوجود کہتے ہیں، ضروری الوجود کہتے ہیں، اس کے بہت سارے کیا نام ہیں، ایک ہی نام کو ہم یاد رکھیں گے، وہ نام کیا ہے واجب الوجود۔ اچھا، دوسرا کیا ہے یہ جو امکان ہوتا ہے، اس کے بارے میں عقل کیا کہتی ہے کہ اس کا عدم اور وجود دونوں کیا ہیں برابر ہیں، یعنی میں ایک ایسی چیز کا فرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھئی اس کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور اس کا نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ چیز ہو بھی سکتی ہے اور چیز نہیں بھی ہو سکتی۔ جیسے فرض کریں کہ دو شادیاں، تین شادیوں والے، ٹھیک ہے، آپ میں سے ہر کوئی جو ہے وہ دو شادیوں والا ممکن ہے ہو جائے،
اور ممکن ہے کہ وہ دو شادیوں والا نام بھی ہو، دونوں ممکن ہے نا، ٹھیک ہے. آپ کوئی محال تو نہیں کہتا نا کوئی آپ میں سے، آپ کہیں جی محال ہے، یہ ایسے ہے جیسے رات اور دن جمع ہو جائیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا نا، ٹھیک ہے. سب کہتے ہیں یہ ممکن ہے جی، ممکن ہے کہ 2 شادیاں ہو جائیں، ممکن ہے کہ 3 شادیاں ہو جائیں، ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ ممکن ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ چیز کیا ضروری ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر تصور ہی نہیں ہے آپ کا، کہتے نہیں ایسا تو نہیں ہے. ابھی 2 بیوی اللہ عطا کرے، ہو سکتا ہے وہ فوت ہو جائیں یا میں فوت ہو جاؤں، ٹھیک ہے، دونوں حالات ایسے ہو سکتے ہیں. لہٰذا عدم کے بھی کیا وہاں پہ امکان موجود ہے، یعنی پاسبلٹیز ہر طرف سے ہے، وجود کی پاسبلٹیز بھی ہے، عدم کی بھی ہے، ٹھیک ہے. فرض کریں کہ آپ کہیں کہ آپ میں سے ہر کوئی جو ہے وہ الہاد کے رد کے اوپر 500 صفحے کی کتاب کا مالک ہو، مصنف ہو 500 کتاب کا، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. آپ کہیں یہ ممکن ہے، لیکن ابھی یہ وجود رکھتا ہے، یہ وجود نہیں رکھتا، ابھی وجود نہیں رکھتا. لیکن اس کا وجود رکھنا یا اس کا وجود نہ رکھنا دونوں کیا محال ہیں؟ اگر محال کی بات تو نہیں ہے، ممکن ہے. ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ محنت کریں اور ایسی کتاب لکھ دیں، ٹھیک ہے، اور کتاب لکھنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کتاب کو ختم کر دیں، دونوں ہو سکتے ہیں نا. اسے منطقی اور فلسفی، اسے فلسفی کیا کہتے ہیں کہ ایک جو ترازو ہوتا ہے نا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ ترازو کے کیا ہوتے ہیں؟ 2 پلڑے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی. 2 پلڑوں میں ایک طرف عدم رکھیں اور ایک طرف وجود رکھیں، یہ بالکل کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. یہاں پہ اوپر نیچے بن گئے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کیا رکھیں گے؟ برابر رکھیں گے. یہ دونوں کیا رہتے ہیں؟ بالکل برابر رہتے ہیں. تو ایسی چیز کو وجود دینے کے لیے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ کسی نہ کسی علت کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہم نے تصور کیا کہ 2 شادیوں کا وجود کیا ہے؟ ممکن ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا چیز ضرورت پڑے گی؟ علت کی ضرورت پڑے گی. 500 صفحوں کی کتاب الہاد کے رد پہ اس کا میرا مصنف ہونا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے کیا پڑے گی؟ علت کی ضرورت پڑے گی. تو لہٰذا جو ممکن الوجود ہوتا ہے اس کو عدم سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس جو سسٹم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال اس کی آپ تعریف فی الحال یاد رکھیں گے کہ امکان کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں وجود اور عدم دونوں کیا ہوں؟ برابر ہوں. کہاں پہ برابر ہوں؟ یعنی امکان کے اعتبار سے، پاسبلٹیز کے اعتبار سے برابر ہوں. اور اس کو عدم سے نکال کر وجود کی طرف لانے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑے گی؟ علت کی کیا ہے؟ ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے. اب وہ علت کون سی ہوگی؟ یہاں پہ کیا ہماری بحث چلے گی، ٹھیک ہے جی. علت اس کی کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. یعنی امکان تو کیا ہے؟ امکان میں تو ہم نے کیا کیا؟ دونوں چیزیں برابر تھی نا، وجود اور عدم. ابھی ہم نے اس کو کدھر لے کر آنا ہے؟ وجود کی طرف لے کر آنا ہے. تو ہم نے کہا کہ وجود کے لیے اسے کیا چاہیے؟ علت چاہیے، ٹھیک ہے. علت اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس عقلی طور پہ فقط اور فقط 3 آپشن ہے. 3 کے علاوہ چوتھا آپشن عقل کے نزدیک ہے ہی نہیں. آپ کہیں کہ آپ نے پہلے نمبر پہ عقل میں کیا سوچا کہ بھی 2 طرح کے وجود ہوتے ہیں. ایک وجود کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہنا چاہیے. اور کچھ وجود کیا ہوتے ہیں؟ دونوں چیزیں پاسبلٹیز رہتی ہیں، لہٰذا اسے وجود دینے کے لیے کیا علت کی ضرورت پڑے گی. اب یہ جو علت ہے یہ کتنی طرح کی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. عقل کہتی ہے کہ پہلا احتمال جو ہے نا علت کے اندر دور کا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس چیز کو وجود دینے کے لیے جو چیز اس کی علت بنے اسی کے لیے یہ خود بھی کیا بن جائے؟ علت بن جائے، ٹھیک ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ممکن جو ہے وہ ممکن الوجود، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس معلول ہے، اسے کیا چاہیے؟ علت کی ضرورت ہے. وہ جو علت اس کے لیے بنے گی اس کے لیے معلول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے معلول ہم نے اسی کو بنایا نا. اور اگر ہم کہیں کہ اس کے لیے علت کیا ہے، اگر اس کو آپ معلول کے طور پہ دیکھیں، اس کو بھی کسی نے وجود آخر دیا ہوگا، اس کے لیے علت کیا ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے علت خود یہی ہے، ٹھیک ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز علت بھی ہے اور ایک ہی چیز کیا ہے؟ معلول بھی ہے. یہ پہلا آپشن ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ چلیں یہ میں سوچ لیتا ہوں کہ اس چیز کو وجود دوسری چیز نے دیا ہے اور دوسرے نے اسی کو وجود دیا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو کیا وجود دیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے علت بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا معلول بھی ہیں. تو کیا یہ عقل انسانی میں ممکن ہے یا ناممکن چیز ہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ کام تو جو ہے وہ نہیں ہونے والا. اس کے اوپر آپ کیا لگا دیں؟ کراس لگا دیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا لازم آ جائے گا؟ تناقض لازم آ جائے گا. کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ علت ہے تو اس کا وجود پہلے ہوگا، کیونکہ علت کیا ہے؟ معلول سے پہلے ہوتی ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معلول ہے تو پھر اس کا وجود کیا ہوگا؟ بعد میں ہوگا. تو یہ ایسی ہے کہ کسی بندے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے بھی ہیں اور آپ بعد میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی ٹائم پہ. یہ کیا تناقض ہے؟
تو وہ کہے گا بھی یا پہلے مجھے اندر داخل ہونے دو یا بعد میں. تو آپ کہیں نہیں آپ پہلے بھی ہیں بعد بھی ہیں. وہی بات کہ مسجد کدھر ہے؟ میرے گھر کے سامنے، اور گھر کدھر ہے؟ میری مسجد کے سامنے. ٹھیک ہے، تو یہ دور ہے، یہ باطل ہوتا ہے، تناقض لازم آتا ہے. لہٰذا یہ آپشن کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. یہ پہلا کیا ہے؟ ممکنہ تصور تھا. دوسرا آپ کیا کہیں کہ نہیں، وہ جو اس کے لیے علت بن رہی ہے، اس علت کی آگے کیا ہے؟ ایک اور علت ہے. اور اس طرح آگے کیا ہے؟ آپ تسلسل بنا لیں کہ سلسلہ کیا چل رہا ہے. جس طرح ابھی کہتے نہیں سائنسدان کہ یہ جو کیکشائیں بنی ہوئی ہیں، ان کیکشاؤں کو ایک اور کیکشاں کے اندر ہیں، وہ کیکشاں ایک اور کیکشاں کے اندر ہے، وہ ابھی تک اینڈ تک نہیں پہنچے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، تسلسل ہے. ٹھیک ہے، اینڈ تک ابھی تک انسانی ذہن نہیں پہنچا کہ وہ درک کرے کہ اینڈ کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی، یہ جو امکان کو وجود میں چیز لائے گی نا، ایک اور علت لائے گی، اس کو پھر ایک اور علت لائے گی، اس کو اور علت، اس طرح نظام چلاتے رہیں آپ، کیا ایشو ہے؟ چلتا جائے. ہم کہیں گے اسے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تسلسل کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا لازم آ جائے گا؟ خلف لازم آ جائے گا. پہلے آپ نے خود کو وجود فرض کیا کہ یہ کیا ممکن الوجود ہے، وجود آ چکا ہے، اور پھر آپ تسلسل کی طرف چلے گئے. اگر آپ تسلسل کو مان لیتے ہیں کہ تسلسل ختم نہیں ہوا، چل رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ کلاس کا بیٹھنا اس بات کے اوپر موقوف ہے، استاد بیٹھے گا، استاد کا بیٹھنا موقوف ہے، مدیر بیٹھے گا، مدیر کا بیٹھنا موقوف ہے، بانی بیٹھے گا، بانی کا بیٹھنا موقوف ہے کہ اس کی بیوی اجازت دے گی. اس طرح آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کلاس کبھی بھی نہیں بیٹھے گی، حالانکہ ہم کیا فرض کر چکے ہیں کہ کلاس بیٹھ چکی ہے. تو پس جس سے ہم نے موجود فرض کیا، اس کا کیا لازم آ جائے گا؟ عدم لازم آ جائے گا، اگر ہم تسلسل کو مانتے ہیں. تو پس یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. دور کیوں باطل ہوا؟ اس سے کیا لازم آیا؟ تناقض لازم آیا. اگر ہم کہیں کہ دور کو باطل ہونے کی کیا وجہ بنی؟ ٹھیک ہے، یہ کیوں باطل ہے؟ وجہ ہم کیا کہیں؟ اس سے تناقض لازم آتا ہے. کون سا تناقض بھائی؟ تناقض کیا ہوتا ہے؟ عدم اور وجود کا جمع کرنا نا، انسان اور لا انسان. انسان اور لا انسان یہاں پہ کون سے آتے ہیں؟ ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ تقدم اور لا تقدم، یہ دو جمع ہو گئے. کیسے؟ علت کیا ہوتی ہے؟ متقدم ہوتی ہے، اور اسی علت کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ معلول بھی کہہ رہے ہیں. پس وہ کیا ہوگی؟ لا تقدم ہوگی. یعنی تقدم اور لا تقدم کو آپ ایک ہی ٹائم پہ فرض کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک ہی چیز کو علت بھی فرض کر رہے ہیں، اسی چیز کو کیا فرض کر رہے ہیں؟ معلول بھی فرض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جسے کیا کہتے ہیں کہ مسجد کی معرفت موقوف ہے میرے گھر کی معرفت پہ، اور میرے گھر کی معرفت موقوف ہے آپ کے گھر مسجد کی معرفت پہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسجد کی معرفت پہلے بھی ہے اور مسجد کی معرفت بعد میں بھی ہے. یا ہم نے کیا مثال دی تھی کہ استاد کہتا ہے کہ میرا بیٹھنا موقوف ہے آپ کے بیٹھنے پہ، اور آپ کا بیٹھنا موقوف ہے میرے بیٹھنے پہ. پہلے آپ، اور وہ کہتا ہے پہلے آپ. اس کا مطلب ہے کہ دونوں پہلے آپ بھی ہوں اور بعد میں بھی ہوں، یعنی پہلے آپ ہوں اور پہلے آپ نہ بھی ہوں، یعنی تقدم بھی ہو اور تقدم نہ بھی ہو. تو یہ دور اسی کو کہتے ہیں. یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے. تسلسل کیوں باطل ہے؟ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ خلف. کہ پہلے آپ نے جس چیز کو موجود فرض کیا تھا، ابھی تسلسل کی وجہ سے اسے آپ کیا ہے؟ باطل ثابت کریں. اس کی ایک مثال دی تھی، آج ایک نئی مثال آپ بنا لیں. کہ آپ نے کیا کہا کہ آپ کو ہم قرضہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا قرضہ دینا موقوف ہے کہ ہمیں بڑے بھائی قرضہ دیں. بڑے بھائی نے کیا کہا کہ میرا آپ کو قرضہ دینا موقوف ہے کہ میرے والد قرضہ دیں، اور والد نے کہا کہ میرا قرضہ دینا موقوف ہے کہ میری آپ کی والدہ مجھے قرضہ دیں. پھر والدہ نے کیا ہے؟ آگے مزید سلسلہ چلا دیا. تو اب میں کہوں گا کہ بھئی مجھ بیچارے کو قرضہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر تو میں آپ کو کہوں کہ فرض یہ ہے کہ مجھے قرضہ مل چکا ہے. ٹھیک ہے، فرض یہ ہے کہ مجھے قرضہ مل چکا ہے. میں نے کیا فرض کیا کہ مجھے قرضہ مل چکا ہے. قرضہ ملنے کے بعد میں کیا کہوں کہ جی قرضہ ملنے کے ساتھ ساتھ تسلسل بھی ہے. قرضہ مل بھی چکا ہے، لیکن صورتحال کیا بنی ہے کہ مجھے قرضہ یوں ملا ہے کہ میرے والد نے کہا تھا کہ آپ کو قرضہ تب دوں گا، نہیں، میرے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو قرضہ تب دوں گا جب کیا ہے وہ میرا والد قرضہ دے گا. اور والد نے بھی آگے کیا ہے؟ یہی گیم ڈالی تھی. والدہ نے بھی کیا؟ یہ گیم ڈالی تھی. لیکن مجھے قرضہ مل چکا ہے. ہم کیا کہیں گے کہ نہیں، آپ کی بات میں خلف ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قرضہ مل چکا ہے، اور پھر آپ تسلسل بھی کو بھی رکھ رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑتی نہیں ہیں. اگر آپ کو قرضہ مل چکا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تسلسل نہیں ہے. تسلسل کا انکار کریں. اگر آپ تسلسل کو قبول کر رہے ہیں تو پھر آپ خلف کو مانیں کہ بھئی آپ کی بات میں کچھ کیا خلاف ورزی ہو گئی ہے. آپ یا تو کہیں کہ قرضہ نہیں ملا تو بات حل ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کیا ہے؟ جی قرضہ مل چکا ہے. قرضہ مل بھی چکا ہے، تسلسل بھی کہہ رہے ہیں. لہٰذا تسلسل سے کیا لازم آ جائے گا کہ جو آپ نے بات فرض کی تھی وہ اس کو آپ
ختم کر دو. تو خلف کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے, کیونکہ انسان کہہ رہا ہے کہ مجھے قضا مل چکا ہے, انسان کہہ رہا ہے کہ میں موجود ہوں. جب میں موجود ہوں, میں نے اپنے وجود کا انکار نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے جس علت نے وجود دیا ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے کیا رک چکی ہے. اگر وہ نہ رکتی اور سلسلہ چل رہا ہوتا تو پھر مجھے ماننا پڑے گا کہ میں موجود ہوں ہی نہیں, جبکہ میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ یہ کیا ہے, خلف لازم آ جائے گا. تو لہٰذا یہ دوسرا احتمال بھی کیا ہو گیا, باطل ہو گیا. اب تیسرا کیا ہے, آخری بچ جاتا ہے, وہ کیا ہے کہ ہاں اس کو ایک علت نے وجود دیا, اور وہ علت کیا ہے, واجب الوجود ہے. یعنی وہ ایک ایسی واجب الوجود علت ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوال ہی غلط ہے کہ اس کو وجود کس نے دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے وجود کیا ضروری ہے. ضروری کیا مطلب, یعنی یہ سوال آپ کس کے لیے کرتے ہیں کہ اس کو وجود کس نے دیا؟ یہ سوال آپ کرتے ہیں ممکن الوجود کے لیے. ممکن الوجود کے لیے سوال ہوتا ہے کہ اس کو عدم سے نکال کر, عدم کا جو ترازو تھا, عدم کے ترازو سے نکال کر وجود کے ترازو میں کیا چیز لے کر آئی ہے. یہ ممکن کے بارے میں سوال ہوتا ہے. جو چیز واجب الوجود ہے اس کے بارے میں تو اصلاً عدم کا امکان ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں تو وجود ہی وجود ہے, شروع سے اس کے لیے وجود کیا ضروری ہے. تو جس کا وجود شروع سے ضروری آ رہا ہے وہ عدم اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں, تو اس کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ اس کو کس نے وجود دیا. ٹھیک ہے جی, یہ سوال کیا ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے. لہذا ہم کیا کہیں گے کہ واجب الوجود پہ آپ کا سلسلہ رک جائے گا. واجب الوجود کے بارے میں یہ سوال آپ نہیں کر سکتے کہ اس کی علت کیا ہے. ٹھیک ہے, علت ہو, یہ علت ہو کا جو سوال ہے اس سے ہم کیا کہیں گے, یہ سوال غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ علت کا سوال کس کے مطابق ہوتا ہے, ممکن کے متعلق ہوتا ہے, کہ جس کا عدم ممکن ہو. تو جس کا عدم ہی ممکن نہیں ہے, عدم آپ اس کا سوچ ہی نہیں سکتے, تو اس کے بارے میں آپ سوال کیسے کریں گے کہ اس کو وجود کس نے دیا؟ شروع سے اس کا وجود چلتا آ رہا ہے. مصنف اسی سوال کے غلط ہونے کے لیے کیا ہے, ایک اور مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ مثال کیا ہے کہ جو چیز شروع سے ہی ایسی ہو اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا. فرض کریں میں نے جو ہے وہ یہ پانی پیا, اور یہ پانی کیا تھا, نمکین تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ پانی نمکین کیوں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا یہ اس لیے نمکین ہے کیونکہ اس میں کیا ڈالا گیا, نمک ڈالا گیا ہے. اب میں اگلا سوال کروں کہ نمک کیوں نمکین ہے. ٹھیک ہے, نمک کیوں نمکین ہے. نمک کو کس نے نمکین کیا بھائی؟ پانی کو تو آپ نے نمک ڈال کے نمکین کر دیا, لیکن نمک کو کس نے نمکین کیا؟ آپ کیا کہیں گے کہ نمک تو ہے ہی نمکین. اس کے بارے میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ اس کو کس نے نمکین کیا, کیونکہ وہ شروع سے بنا ہی کیا ہے, نمکین ہے. جو اس کا نمکین پن ہے اس کا شروع سے اس کا حصہ ہے. وہ کبھی آپ نمک کو نمکین کے بغیر تصور ہی نہیں کر سکتے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ کی چائے کی طرح پہلے پھیکی تھی پھر اس کو کیا میٹھا کیا گیا, کہ نمک پہلے جو ہے وہ کیا ہوتا تھا, میٹھا ہوتا تھا, پھر جو ہے لوگوں نے اس کے اندر کیا کوئی چیز ڈالی, کوئی لیکوڈ کیا ڈالا تو اس کو کیا کھٹا کر دیا, نمکین بنا دیا. ایسا نہیں ہے, شروع سے نمک کیا چلتا آ رہا ہے, نمکین چلتا آ رہا ہے. تو جس کی زندگی میں نمکین پن کا عدم ہے ہی نہیں, نمکین پن کے عدم کا تصور ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اس کو کس نے نمکین بنایا. تو جیسے نمک کے لیے نمکین پن ہے, ایسے ہی واجب الوجود کے لیے کیا ہے, وجود ہے. کہ واجب الوجود کا مطلب ہی کیا ہے, کہ جو شروع سے کیا وجود رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا یہ واجب الوجود ہے, یہ جو خالق ہے, یہ جو خدا ہے, یہ موجود ہے, تو بتائیں اس کو وجود کس نے دیا. ہم کہیں گے وہ شروع سے موجود ہے بھائی. آپ کا سوال ہی اس کے بارے میں کیا ہے, کرنا غلط ہے. واضح ہے. تو دوبارہ ہم کیا کرتے ہیں, خلاصہ کرتے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ دو طرح کے وجود کا تصور کرتا ہے. ایک وہ وجود کا تصور کہ جس کا عدم اور وجود دونوں امکان اور پاسبلٹیز کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھی اس کا نہ ہونا ضروری ہے اور نہ اس کا ہونا ضروری ہے, دونوں کیا ممکن ہے. اب اس کا جو ہونا ضروری ہے اس کے پیچھے ہمیں کیا چاہیے ہوگی, علت چاہیے ہوگی. یا تو اس کے لیے علت ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو اس کے لیے علت بن رہی ہوگی اور یہ اس کے لیے علت بن رہا ہوگا, یہ تصور آپ کریں گے, جو کہ دور ہے باطل ہے. یا اس کی علت جو چیز ہے پھر اس کی آگے کوئی اور علت ہوگی اور یوں سلسلہ آپ چلاتے رہیں گے, تو یہ بھی باطل ہے. تیسرا کیا بچتا ہے کہ اس کی علت ایک ایسا وجود ہوگا کہ جس کا وجود اپنا ذاتی ہوگا, جس کا وجود اپنا ذاتی اور ضروری ہوگا. جس کا وجود اپنا ذاتی اور ضروری ہے, پھر اس کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس کو وجود کس نے عطا کیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ عدم کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. جب وہاں پہ عدم کا امکان نہیں ہے, وجود اس کا ضروری ہے, تو اس کے بارے میں سوال کرنا ایسے ہی مضحکہ خیز اور غلط ہوگا کہ جیسے کوئی یہ سوال کرے کہ چینی کو میٹھا
کس نے بنایا, نمکین کو نمک کو نمکین کس نے بنایا. یہ جیسے سوال غلط ہے ذاتی کے متعلق, ایسے ہی یہ سوال بھی غلط ہے کہ واجب الوجود کو وجود کس نے دیا, کیونکہ وہاں پہ اصلا عدم کا امکان ہی نہیں ہے. جہاں پہ عدم کا امکان نہ ہو وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا وجود ازلی ہے, شروع سے ہی اس کا وجود کیا حصہ ہے, اس کے بارے میں یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ کیا اسے کس نے وجود دیا. واضح یہ بات. اچھا یہ سارا کیا ہے درس ہے جس کی ہم نے عبارت پڑھنی ہے. بس اس کے اندر ایک اور چیز آئی ہے کہ دور کی دو قسمیں کیا بیان کی گئی ہیں, دور کی کیا ہے دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک دور مسرح ہے اور دوسرا کیا ہے دور مضمر ہے. ٹھیک ہے, دور مسرح تو وہی ہے کہ بھئی آپ کی جو ہے وہ بتائیں آپ کا گھر کدھر ہے, اس نے کہا میری مسجد کے سامنے ہے. مسجد کدھر ہے, میرے گھر کے سامنے. آپ نے کہا واضح یہ تو بھئی مذاق کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بتانا نہیں چاہتے. بھئی آپ کا بیٹھنا موقوف ہے استاد کے بیٹھنے پہ, استاد کا بیٹھنا موقوف ہے آپ کے بیٹھنے پہ. الف کا وجود موقوف ہے باب پہ, باب کا وجود موقوف ہے الف پہ. یہ دور مسرح ہے. اچھا غیر مسرح کیا ہوتا ہے, غیر مسرح مضمر, اس کے اندر تھوڑے سے آپ واسطے ایڈ کر دیتے ہیں اندر. ٹھیک ہے, ہم کہیں بھئی میرا گھر جو ہے وہ مسجد کے سامنے ہے. اس نے کہا چلیں یہ تو پتہ چل گیا. مسجد کدھر ہے, آپ کے مسجد دکان کے سامنے ہے. سلسلہ بڑھ گیا نا. انہوں نے کہا دکان کدھر ہے, دکان امام بارگاہ کے سامنے ہے. پھر اس نے کہا امام بارگاہ کدھر ہے, انہوں نے کہا امام بارگاہ میرے گھر کے سامنے. اب دوبارہ کیا پلٹ آیا, تھوڑا گھما کے گیا, گھوم پھر کے آپ پھر کیا ادھر ہی آ گیا. ہم کیا کہیں گے, اس کا مطلب ہے کہ جو گھر کی معرفت ہے وہ موقوف ہے امام بارگاہ کی معرفت پہ, اور امام بارگاہ کی معرفت موقوف ہے گھر کی معرفت پہ. تو یہ کیا ہو گیا, دور ہو گیا. ان کے نہیں میں نے یہ کب کہا کہ گھر جو ہے وہ امام بارگاہ کے سامنے ہے, میں نے یہ تھوڑی کہا. آپ نے یہ کہا نہیں ہے, لیکن پیچھے جو آپ نے کڑیاں جوڑی ہیں نا اس کا نتیجہ کیا یہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, دور مضمر کہتے ہیں. کہ الف کو وجود کس نے دیا, با نے. با کو وجود کس نے دیا, تا نے. تا کو وجود کس نے دیا, سا نے. پھر سا کے وجود کی بات کریں تو اسے وجود کس نے دیا, الف نے. یہ درمیان میں کیا رکھے, ہم نے واسطے رکھے. تو ہم اصل میں بتانا یہی چاہتے ہیں کہ اس کا وجود موقوف ہے تا کے وجود کے اوپر. یہی ہم دور کی بات کر رہے ہیں کہ الف کا وجود موقوف ہے یہ سا کے وجود کے اوپر. ٹھیک ہے, لیکن درمیان میں ہم نے کیا رکھے, تھوڑے سے واسطے رکھے تاکہ یہ جو دور ہے نا یہ چھپ جائے اندر, یہ تھوڑا سا اندر چھپ جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے. لیکن ہم ذہین لوگ ہیں, ہم کیا کہیں گے بھئی آپ یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ الف کا وجود موقوف ہے سا کے اوپر اور سا کا وجود موقوف ہے الف کے اوپر. وہ کہے گا ایسا میں نے کب کہا, ہم نے کہا آپ نے واضح الفاظ میں نہیں کہا, لیکن ڈکے چھپے الفاظ میں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. بھائی جیسے ہم اس کی مثال لے لیں, وہی کل والی مثال کہ ہمارا بیٹھنا موقوف ہے استاد کے بیٹھنے کے اوپر. استاد نے کیا کہہ دیا کہ میرا بیٹھنا موقوف ہے مدیر کے بیٹھنے کے اوپر. مدیر نے کیا کہہ دیا کہ میرا بیٹھنا موقوف ہے بانی کے بیٹھنے کے اوپر. تو آپ طلاب کیا کہیں گے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بیٹھنا موقوف ہے بانی کے بیٹھنے کے اوپر. تو ہم کہیں گے بھئی یہ ہم نے کب کہا, بھئی ہم نے کوئی کہا کہ آپ کے بیٹھنا بانی کے بیٹھنے کے اوپر موقوف ہے. وہ تو بانی خود کہہ رہا ہے کہ یہ جب مدیر بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا, وہ یہ بات کر رہا ہے. ہم کہیں گے بھئی آپ نے واضح انداز میں نہ کہا ہو, لیکن آپ نے ڈکے چھپے الفاظ میں چھپا کے یہی بات آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک بانی صاحب آپ کے نہیں بیٹھتے. تو آپ یہی کہنا چاہتے ہیں. اس سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے دور مسرح نہیں بنایا لیکن آپ نے دور مضمر بنا لیا. ٹھیک ہے, چھپا ہوا دور بنا لیا. تو مصنف کیا کہیں گے کہ یہ جو ہم نے آپ کو پہلا آپشن دیا تھا کہ یہ جو ممکن الوجود ہے اس کو عدم سے نکال کے وجود ایک ایسی علت نے دیا ہے, تو آگے بے شک 2 3 بنا لیں, لیکن 2 3 کے بعد جب پلٹ کے آئے گا نا دوبارہ اس کی طرف, تو یہ دور ہی رہے گا. اس دور کو آپ کیا کہیں گے, مضمر کہیں گے. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے, محال ہوتا ہے. تو چاہے دور مسرح ہو یا دور مضمر ہو, دونوں کے دونوں کیا رہتے ہیں, محال رہتے ہیں. کیونکہ اس سے کیا ہے, ایک چیز کا اپنے اوپر متقدم ہونا اور نہ ہونا کیا لازم آتا ہے, جسے ہم کیا کہتے ہیں, جمع بین النقیضین, تناقض سے کیا ہے نام دیتے ہیں. ہم سر میں واضح ہے, اس میں واضح نہیں رہتا. ٹھیک ہے, بات وہی رہتی ہے, بات وہی رہتی ہے. جسے کیا کہتے ہیں, ڈکے چھپے الفاظ میں. مضمر چھپا ہوا ہے, ہاں صاف منع کر دیتے. ٹھیک ہے, صاف منع نہیں کیا نا. ہاں انہوں نے کیا, اس کا مطلب ہے کہ پھر میں نہ ہی سمجھوں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے, وہ رشتہ لینے اس کے گھر گئے, چائے شائے پلائی, تو چائے شائے پلا کے رشتے کی بات نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ میں پھر نہ ہی سمجھوں. ٹھیک ہے, یعنی واضح الفاظ میں نہیں کہہ رہے نا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ ہی سمجھیں. آپ جا کدھر رہے ہیں, دور کے اوپر ہی جا رہے ہیں, لیکن تھوڑی سی درمیان میں کیا ڈال رہے ہیں, گیم ڈال رہے ہیں. تو یہ فقط کیا عبارت ہماری رہے گی, انشاءاللہ عبارت ہم اگلے درس میں پڑھیں گے, لیکن بشرط ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ
صحیح طریقے سے حل کر کے لے آئیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.